اس بیان کے نتیجے میں ایک پیغام یہ بھی آپ کو پہنچانا ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے ایران کی جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ، جو جس پس منظر میں بھی ہو رہی ہو، مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا نرم گوشہ آ رہا ہے ایران کے شیعوں کے بارے میں. یاد رکھو، صحابہ صحابیات کو گالی دینے والے آدمی کے متعلق ہمارے دل میں بالکل نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو کیوں محبت ہو جائے؟ ارے یہ اپنے کسی نجی مفاد کی خاطر لڑ رہے ہوں گے، لڑیں، لیکن ہمارے دل میں شیعوں کے تعلق سے ایک ذرہ برابر اپنائیت نہیں آنی چاہیے. آج لوگ بولتے ہیں کہ پوری دنیا میں کون لڑ رہا ہے فلسطین کے خلاف، کم سے کم شیعہ لڑ تو رہے. ارے یہ شیعہ حضرات شیخین کو گالی دے کر لڑ رہے ہیں تو ہمارا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ ہم کو کیوں ٹھیس نہیں پہنچتی؟ ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو ہمارے دشمن سے چاہے وہ لڑے، لیکن ہمارے باپ کی گالی ہمارے دل میں ایک زخم بن کر تازہ رہتی ہے. تو کیوں یہ حضرات صحابہ ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے ایمان کے تار جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ ہرگز ایک گھڑی کے لیے بھی ان شیعوں کے واسطے اپنی زبان پر کوئی اپنائیت کا لفظ نہ لائیے. ہمارے دلوں کے اندر اپنائیت کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو صحابہ کی بڑی جمعیت کے خلاف ہم لوگ کل کو مقدمہ لڑنے کے لیے تیار رہیں. صحابہ اپلیکیشن دیں گے کہ اللہ ہم کو جو گالی دیتا تھا ان سے ان کو محبت تھی، تو میں اور آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ ہرگز ان شیعوں کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دعا کی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کو اہل بیت سے جو اوور محبت ہے، بلا وجہ کی غیر شرعی محبت ہے، اس کو شریعت کی محبت میں تبدیل کر دے. اور اگر ان کو گالی دینے ہی میں اور صحابہ کو گالی دے کر حضرت علی سے محبت دکھانے ہی میں انٹرسٹ ہے تو اللہ صفحہ ہستی سے ان کو پاک کر دے، صفحہ ہستی کو ان سے پاک کر دے. بہت بری چیز ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان آج لڑکے اور لڑکیاں دونوں جن کو دینی تعلیم نہیں ملی ہیں شیعوں کی طرف ڈرنے لگے. بلکہ ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ بامبے شہر میں کتنے اہل سنت والجماعت نوجوان شیعہ بن چکے ہیں. کیا آج ڈیفنس کر رہا ہے فلسطین کا کوئی تو شیعہ کر رہے ہیں. ارے اتنی بنیاد پر آپ ایک اچھا مذہب و عقیدہ چھوڑ دے پا رہے ہیں؟ یہ سچ مچ تو شیطان کا ایک بہت بڑا پھندا ہے جس کو اس نے ہمارے بیچ چلایا ہے، اور ہم نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے ایک چکنی چپڑی شکل پیدا کی ہے، اس نے کھڑی کی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ لڑیں، اللہ دونوں دشمنوں کو آپس میں لڑا کر تباہ برباد کر دے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. اللہ فرماتا ہے کہ دشمنوں کو آپس میں نہ لڑاتا نا تو یہ مسجدیں اور ساری عبادت گاہیں جو ہے ہلاک کر دی جاتی. تو اللہ ان دونوں کو جو ہے آپس میں لڑائیں. ہمارا دونوں میں سے کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ محبت کا نہیں ہے. وہاں یہود ہیں اور یہاں یہود کی کاربن کاپی شیعہ ہیں. عامر شعبی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ شیعہ جو ہیں وہ یہود کی کاربن کاپی ہے. یعنی یہود جیسے شاطر ہیں، مسلمانوں سے دشمناوٹ رکھتے ہیں، اللہ سے رسول سے دشمناوٹ، جبریل و میکائیل سے دشمناوٹ رکھتے ہیں، شیعہ بھی ایسے ہی ہیں، بالکل کاربن کاپی ہیں. اس لیے دونوں ایک ہی مٹکے کی ٹھیکریاں ہیں. یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں. ہم کو نہ یہود سے محبت ہے نہ شیعوں سے محبت ہے. ایک پیغام یہی لے کر لوٹنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کم سے کم ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں. ایسی محبت شیعوں سے کبھی کر کے نہ جائیں کہ ہمارا سر شرم سے جھک جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال کی راہ پر قائم رکھے اور ایسے فتنوں اور آزمائش کے موقع سے کتاب و سنت کو اپنی گائیڈ لائن بنانے کی توفیق عطا فرماوے.